بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اگر عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنی کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے مردوں سے حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر موجود ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ ناظرین، اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنے گی، بشرطے کہ وہ بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ رب العزت انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں 2، 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے مرد بھی جنت میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اور اللہ رب العزت سے گزارش کرے گی کہ اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ ناظرین، اگر عورت کنواری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں وہ جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین، جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابر یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ انعامات کا مختصر سے مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری اور محبت بھی وہ خالص رکھتی ہے، اور حسن جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسلام حوروں کے ساتھ غلمان کا بھی ذکر کرتا ہے، اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں،
اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، گویا وہ پوشیدہ موتی ہیں۔ وہ خدام ہیں جو میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ غلمان کے حوالے سے مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے ہیں جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک اور قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار و مشرکین کی اولادیں ہیں، اور وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سپی میں موتی موجود ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔